السلام علیکم۔ میرا نام شازب ظفر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جابز اسٹیشن۔ آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں عبد الوہاب صاحب ہے، جن کا تعلق فیصل آباد ریجن سے ہے۔ ان کا جو ہے وہ انٹرویو ریسنٹلی کنڈکٹ ہوا ہے، انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا۔ ایسے تمام کینڈیڈیٹس جنہوں نے سب انسپیکٹر پنجاب پولیس کا انٹرویو دینا ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ پریویس جو میں نے 12 انٹرویو شیئر کیے ہیں آپ وہ ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ انٹرویو میں آپ کو ہیلپ فل مٹیریل آپ کو پرووائڈ ہو سکے۔ اس چیز سے بندے کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ انٹرویو جو پینلسٹ ہے وہ کون سے اسپیسیفک ایریا کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب پولیس کے ریلیٹڈ میں نے کافی ساری جو 25 ویڈیوز جو ہیں وہ میں نے اپلوڈ کی ہیں ڈفرنٹ ٹائپس آف کویسچننگ کے اوپر۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور کمنٹ لازمی کریے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ جی عبد الوہاب صاحب کائنڈلی اپنا انٹرویو شیئر کریے گا۔ وعلیکم السلام بھائی۔ انٹرویو میں نا سب سے پہلے تھے نییر عباس، انہوں نے مجھ سے کویسچن پوچھا تھا کہ آپ نے یہ ڈگری کیوں سلیکٹ کی ہے؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ نا میں نے جس ٹائم ایڈمیشن لیا تھا نا تو مجھے کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں تھا، میں نے 2-3 سبجیکٹس میں اپلائی کیا تھا تو میرا اس میں ہو گیا تھا تو میں نے اس میں ایڈمیشن لے لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ ڈی ایس پی آفیسر تھی ان کی طرف، انہوں نے پہلا کویسچن پوچھا آپ پولیس کو کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے بتایا پولیس ایک مقدس ادارہ ہے، اس میں خدمت بھی ہے اور عبادت بھی ہے اور مطلب ساتھ میں ذریعہ معاش بھی ہے، تو میں اس لیے اسے جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے کویسچن پوچھا تھا کہ اگر آپ کو ہم اس میں لگا لیتے ہیں سب انسپیکٹر تو آپ کو ایک جلوس کی سیکیورٹی کے لیے دی جاتی ہے، تو آپ اس کو کس طرح سیکیورٹی کریں گے؟ میں نے انہیں بتایا کہ جب بھی کسی جلوس کی سیکیورٹی کی جاتی ہے نا تو اس کا پہلے ایک روڈ میپ بنایا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے مطابق میں پہلے وہاں پہ سیکیورٹی لگا دوں گا اور تب وہاں سے وہ جلوس گزرے گا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر جلوس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا اگر جلوس میں لڑائی ہو جاتی ہے نا تو میں کوشش کروں گا کہ دونوں گروپس میں صلح کروا سکوں۔ اس کے بعد اگر وہ میری بات نہیں مانتے تو میں کوشش کروں گا کہ جو ہائر اتھارٹیز ہیں میں ان سے بات کروں، انہیں یہ مسئلے سے آگاہ کروں اور جہاں تک ہو سکے لوگوں کی جان و مال کی خدمت کر سکوں۔ اس کے بعد ایس پی آفیسر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے کویسچن کیا تھا سب سے پہلے کہ انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ ابھی کون سا مطلب ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کس سٹی میں ہوا ہے جہاں پر مطلب انہوں نے اسلام کے نام پہ کسی بندے کو مارا ہو؟ تو میں نے بتایا تھا یہاں ابھی خانے والے میں ہوا تھا کچھ دن پہلے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ اگر اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو لوگ تو اس کو مارنے والے ہوتے ہیں، آپ کیا کریں گے اس میں؟ میں نے کہا سر جہاں تک مجھ سے پاسبل ہو سکا میں کوشش کروں گا کہ اس بندے کی جان کو بچاؤں۔ اور انہوں نے کہا اگر وہ بندے لاٹھیاں اور اگر کوئی ویپنز لے کے کھڑے ہوئے ہیں تو تب کیا کریں گے؟ میں نے کہا سر اگر وہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک پولیس آفیسر کے پاس بھی سیفٹی میئرز ہوتے ہیں سب، میں کوشش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے میں نیگوسیشن کر کے ان سے بات چیت کر کے یہ سارے معاملہ حل کر سکوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا اگر وہ پھر بھی نہیں مانتے اور آپ کو آفیسرز آپ کو کہتے ہیں کہ ان پہ گولی چلا دیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا سر کبھی بھی گولی نہیں چلائی جا سکتی، یہ تو کنفرم ہے۔ تو کہتے ہیں نہیں آفیسر کی پھر آپ بات نہیں مان رہے۔ میں نے کہا سر آفیسر کی بات ماننا لازمی ہے لیکن ہم نے رولز کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو ہمارے آفیسر کی کہیں اور پہ پوسٹنگ ہو جائے اور اس کے بعد انکوائریز میں جھیل رہا ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں آپ نے گولی چلانی ہے۔ میں نے کہا سر آفیسر کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کہتا کہ آپ کو یہ آرڈر ہے کہ آپ نے کوئی بھی ان لافل کا ایکٹ کرنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں میں خود ایس پی آفیسر ہوں تو میں آپ کو آرڈر کر رہا ہوں یہ کہ آپ نے گولی چلانی ہے تو آپ یہ بتائیں چلائیں گے یا نہیں چلائیں گے؟ میں نے کہا سر میں گولی نہیں چلا سکتا کبھی بھی۔ بس یہ کویسچن ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مطلب اور کچھ یہ کویسچن کیا تھا کہ تھانہ کلچر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ تھانہ کلچر یہ ہوتا ہے کہ ایک پولیس آفیسر تھانے کے اندر اور جو اس میں لوگ آتے ہیں ان کے درمیان جو جس طرح کے انوائرمنٹ ہوتا ہے اسے تھانہ کلچر کہتے ہیں، مطلب وہ اس سے جس طرح کی ڈیلنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کویسچن کیا تھا کہ کبھی آپ تھانے گئے؟ میں نے کہا جی سر گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کیوں گئے؟ میں نے کہا سر میرا ایک دوست کے دوست ہے وہ پولیس کانسٹیبل ہے تو انہیں ایک بار لینے گیا تھا۔ انہوں نے کہا اسے کیوں لینے گئے تھے آپ؟ میں نے کہا سر میرے دوست کے گھر انہوں نے آنا تھا تو میرے دوست بیزی تھا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ لے آئیں تو میں انہیں لینے گیا تھا۔
بس یہ تھا ڈپارٹمنٹل۔ اس کے بعد انہوں نے نیئر عباس جو تھے ہیڈ تھے، انہوں نے مجھ سے کویسچننگ کی تھی۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کا ڈسٹرکٹ مطلب جھنگ ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں، چونکہ آپ کا تو یہ نہیں ہے، آپ کا تو کوئی اور ہے۔ تو میں نے اس میں جو مجھے آتا تھا وہ بتایا تھا کہ جھنگ اس طرح اس کی ہسٹری ہے۔ انہوں نے پوچھا جھنگ دوسرے ڈسٹرکٹس کے لحاظ سے یہ پیچھے کیوں ہے، تو اس میں بھی کچھ ریزن تھی جو مجھے پتہ تھا، وہ میں نے بتائی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کلائمیٹ چینج کیا ہوتا ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ یہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہو رہا ہے، تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ مطلب اوزون لیئر ہوتی ہے اسے توڑتی ہیں، تو اس کے بعد جو سن سے جو ان سی ڈینجرس ریز آتی ہیں نا، جو ہمارے بہت ڈینجرس ہوتی ہیں، تو وہ زمین کی سطح تک آ جاتی ہیں، اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹمپریچر بڑھا۔ انہوں نے پھر اس گیسز کا نام پوچھے تھے، تو اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ تھی، کلورو فلورو کاربنس تھی، تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ان کو ایک مخصوص ٹرم کا نام دیا جاتا ہے، تو وہ اس ٹائم میرے مائنڈ میں نہیں آ رہی تھی، تو پھر انہوں نے خود ہی بتایا تھا کہ اس کا نام ہے گرین ہاؤس۔ تو چونکہ ایزی تھا لیکن اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے کی ڈگری جو اب یہ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ میں گھر کے کام کاج کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پوچھا گھر کے کام کاج کے علاوہ کیا کرتے ہیں، کوئی نیوز پیپر پڑھتے ہیں، میں نے انہیں بتایا جی سر نیوز پیپر میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کون کون سے نیوز پیپر پڑھتے ہیں، میں نے ان کے نام بتائے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ آج کی سب سے بڑی ہیڈ لائن کیا تھی، چونکہ میں پڑھ کے گیا تھا تو مجھے کچھ آئیڈیا تھا، کنفرم تو یاد نہیں تھی، تو میں نے انہیں بتایا سر یہ آج کی یہ تھی کہ وزیر اعظم کے الیکٹ کرنا ہے۔ تو شاید میں وہاں پہ غلط کہہ بیٹھا تھا کہ وزیر اعظم کے لیے الیکشن ہونا، انہوں نے کہا الیکشن ہونا ہے، میں نے کہا نہیں سر الیکٹ ہونا ہے، تو اس نے یہاں پہ میری کریکشن کروائی تھی۔ اس کے بعد اس نے پوچھا تھا کہ جو یہ الیکشن ہوتے ہیں وزیر اعظم کے لیے، اس کے لیے 171 ہی کیوں سیٹس چاہیے ہوتی ہیں، 172 ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، 170 ہو جائیں تو پھر نہیں وہ وزیر اعظم بن سکتا، اس کی کیا وجہ؟ تو پہلے میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا سر میجورٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے شاید وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اس کے پیچھے خاص ریزن ہے وہ بتائیں۔ پھر نا بیٹھے بیٹھے میرے مائنڈ میں آ گیا تھا کہ ٹوٹل سٹی ہوتی ہے 342، تو ان کا ہاف ہے، تو جس کے پاس میجورٹی ہوگی اسی کے پاس ہے، تو پھر میں نے یہ جواب اسی ٹائم بتا دیا تھا، میں نے کہا سر 342 سیٹس ہوتی ہیں ٹوٹل، تو ان کا ہاف یہ ہے۔ کہتے ہیں ہاں یہ صحیح بات ہے کہ مطلب آپ نے پہلے گھما پھرا کے بات کی، اب ڈائریکٹ بات کی، اصل بات یہی ہے کہ سمپل سی کہ جس کے پاس زیادہ میجورٹی ہوگی وہی بندہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، بس اتنی سی کویسچننگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا بہت میرا پرسنلی پوچھا تھا، تو بس یہی میری سے ہوئی تھی۔ ویسے تو یہ تقریباً وہاں پہ تو 12 منٹ لگ گئے تھے، یہاں پہ تو میں نے میرے خیال سے 6-7 منٹ میں نے آپ کو وائس کر دی ہے، تو وہاں پہ انہوں نے 12-13 منٹ میں یہ مجھ سے کویسچننگ کی تھی۔ بس سمپل یہی میرا انٹرویو تھا۔